باب ما جاء فی اتخاذ السیف من خشب، یہ باب ہے اس بارے میں کہ فتنے کے زمانے میں اپنی تلوار کو لکڑی کا بنا لینا۔ اپنی تلوار کو لکڑی کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی تلوار کو استعمال نہیں کرنا۔ ایک وہ وقت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تلوار کو استعمال کرو، اور فرمایا کرتے تھے ان الجنت تحت ظلال السیوف، کہ دیکھو تلواروں کے سائے کے نیچے جنت ہے، یعنی جتنا زیادہ تلواروں کو چلاؤ گے اتنا اس کے سائے میں رہو گے اور اتنا جنت کے قریب جاؤ گے۔ لیکن فتنے کے زمانے میں بالکل برعکس فرمایا کہ اپنی تلواروں کو لکڑی کا بنا لینا، یعنی جس طرح لکڑی کی تلوار کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ کسی کو کاٹتی نہیں ہے، کسی کو مارتی نہیں ہے، اسی طرح اپنی تلوار کو استعمال کرنا چھوڑ دینا، کیونکہ فتنے کے زمانے میں وہ تلواریں مسلمانوں کے خلاف اور آپسی جنگوں میں اٹھیں گی، نہ کہ کفار کے خلاف۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع السیف فی امتی لم یرفع عنها الى یوم القیامہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک دفعہ میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی، یعنی ایک دفعہ جہاد ختم ہو جائے گا، تو فرمایا کہ لم یرفع عنها الى یوم القیامہ، تو پھر قیامت کے دن تک پھر اٹھایا نہیں جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ امت کا ایک طبقہ تو ہمیشہ لگا رہے گا جہاد پر، وہ تو کبھی نہیں رکے گا، لیکن ایک عام مزاج اور ایک عام ماحول جو تھا کہ ہر آدمی مجاہد تھا، ہر آدمی اپنے آپ کو جہاد کے راستے میں سمجھتا تھا، اور ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ وہ سلطنت اسلامیہ کے لیے خدمت کرے، آگے بڑھے۔ ایک جو عمومی ماحول تھا وہ متاثر ہو جائے گا، اور وہ متاثر ہونے کے بعد فرمایا کہ جب ایک دفعہ لوگ جہاد کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر قیامت تک وہ اس پہ تیار نہیں ہوں گے۔ تو گویا کہ یہ جہاد کی فضیلت اور ہمیشہ اس کو اپنا ایک وتیرہ بنانے کے اوپر ایک حدیث ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر قریب رہنا ہے تو ہمیں مجاہدین کی اور جہاد کی ترغیب دیتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم بھی اس کام کے اندر آگے بڑھیں اور مجاہدین کی بھی حوصلہ افزائی ہو۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال فی الفتنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ فتنہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کسروا فیہا قسیکم، فرمایا اپنی تلواروں کو توڑ دینا، وقطعوا فیہا اوتارکم، اور اپنے تیر کمانوں کے تاروں کو توڑ دینا، ختم کر دینا، والزموا فیہا اجواف بیوتکم، اور اپنے گھروں کے صحنوں کو لازم پکڑ لینا، یعنی گھروں سے باہر نہیں نکلنا۔ یعنی زمانے فتنے کے اندر کسی بھی قسم کے قتل و قتال میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فتنے کے زمانے میں عافیت اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر بند کر لینا اور اپنے آپ کو کسی بھی فریق کا نشانہ نہیں بننے دینا۔ وَكُونُوا كَابْنِ آدم، اور ابن آدم کی طرح ہو جانا، اس کی تفصیل ماقبل میں پہلے آ چکی ہے۔ باب ما جاء فی اشراط الساعہ، یہ باب ہے قیامت کی علامات کے بیان میں، کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہونا ہے، اس کے بارے میں اس پہ بیان کیا گیا ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال احدثکم حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور میرے بعد لا یحدثکم احد بعدی انہ سمعہ من رسول اللہ، اور میں آخری بندہ بچا ہوں اس کائنات کے اندر جو تمہیں یہ بتائے گا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بہت زیادہ تھی، 100 سال سے زائد ان کی عمر رہی ہے، اور یہ اپنی زندگی کے اخیر حصے میں یہ حدیث سنا رہے تھے جب اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دنیا سے جا چکے تھے۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی ہے، تو اس لیے میری یہ حدیث بڑے غور سے سننا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی علامات میں سے چند علامتیں بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 علم اٹھا لیا جائے گا، نمبر 2 ویظہر الجہل، جہل ظاہر ہو جائے گا، یعنی جہالت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہوگی، علم بالکل عنقا ہو کے ختم ہو چکا ہوگا، اور اہل علم ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے، اس کے مقابلے میں ہر جگہ جاہل اور ہر جگہ جو ہے ناواقف لوگ، گوار لوگ بیٹھے ہوں گے، اور وہ جو ہے ہر قسم کے منصب ان کے پاس ہوں گے۔ ویفش الزنا، زنا کی کثرت ہوگی، زنا کاری پھیل چکی ہوگی لوگوں کے اندر، اور زنا کرنا لوگوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ ویشرب الخمر، شرابیں پی جائیں گی، ہر جگہ شرابوں کی دکانوں کا ہونا اور آج کل میں بے حیائی کا کثرت سے ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک ہے۔ ویکثر النساء، اور فرمایا کہ عورتوں کی کثرت ہوگی۔ اب عورتوں کی کثرت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ مرد زیادہ تر چونکہ
فتنوں کا شکار ہو کے، جنگوں کا شکار ہو کے مر جائیں گے تو عورتیں اور بچے پیچھے بچیں گے، تو عورتوں کی کثرت ہو جائے گی اس کی وجہ سے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عورتیں تو پہلے بھی زیادہ تھیں، اب بھی زیادہ ہیں، بس ہوگا یہ کہ پہلے عورتیں گھروں میں تھیں، نظر نہیں آتی تھیں، لیکن اب کثرت ہوگی، یعنی ہر جگہ عورتیں ہی مظہر ہوں گی۔ آج آپ دیکھ لیں، ہر ایڈورٹائز کے اندر عورت، اگر کار بیچنی ہے تو عورت، کریم بیچنی ہے تو عورت، گھر بیچنا ہے تو عورت، اگر آپ جائیں گے روڈوں کے اوپر تو وہاں پہ سڑکوں کے اوپر آپ کو جگہ جگہ بازاروں میں عورتیں نظر آئیں گی۔ اسی طرح اگر آپ پہلے جاتے تھے ہسپتال میں مرد ہوتے تھے، اب جائیں گے کاؤنٹر پہ عورت بیٹھی ہوگی۔ اسی طرح آپ میڈیا کے اندر چلے جائیں، دیگر مقامات میں چلے جائیں، کسی ہال میں چلے جائیں، کسی آفس میں چلے جائیں تو وہاں ریسیپشنسٹ عورت بیٹھی ہوگی، تو عورت کا عمل دخل بڑھ جائے گا۔ عورتیں پہلے بھی تھیں لیکن گھروں میں تھیں تو ان کی کثرت اتنی نظر نہیں آتی تھی، لیکن اب چونکہ عورتیں نکل کے باہر آ گئی تو ان کی کثرت نظر آئے گی۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ وَيَقِلُّ الرِّجَالُ، فرمایا کہ مرد کم ہو جائیں گے، یا تو جنگوں میں مارے جانے کی وجہ سے کم ہو جائیں گے، یا اسی طرح کم ہو جائیں گے کہ مردوں کو کام کاج کرنے سے پیچھے کر دیا جائے گا اور ان کی جگہ کام کاج پہ عورتوں کو رکھ لیا جائے گا، تو ہر جگہ عورتوں کی نمائندگی ہونا یہ ان کی تکثیر ہونے کی علامت ہے۔ آگے فرمایا حتیٰ یکون ل50 امرأۃ قیم واحدہ، مردوں میں سے اتنی قلت ہو جائے گی کہ 50 عورتوں کے لیے ایک ہی قیم ہوگا۔ قیم اسے کہتے ہیں جو خرچہ برداشت کرے، جو ذمہ داری لے۔ تو بعض اوقات ایک مرد کے پاس 4-5 بیٹیاں ہوں گی، 4-5 بہنیں ہوں گی، ماں بھی ہوگی اور دوسرے بہت ساری ذمہ داریاں ہوں گی، اور وہ اکیلا ان سب کا تنہا ذمہ دار اور ان کا قیم ہوگا۔ تو فرمایا قیامت سے پہلے ایسا ماحول ہوگا کہ اتنے کم ہو جائیں گے مرد، اتنا زیادہ ناپید ہو جائیں گے، یا تو ان کی پیدائش ہی کم ہو جائے گی، یا وہ قتل و قتال کا اتنا شکار ہو جائیں گے کہ عورتوں کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے ایک ہی مرد ذمہ دار بچے گا۔